آپ کے والد صاحب کا علاج چل رہا ہے یہاں سے؟ جی میرے والد صاحب کا علاج چلا ہے یہاں سے. کتنے عرصے سے چلا؟ جی میرے والد صاحب کا تقریباً ادھر 3 مہینے ہم نے علاج کیا، لیکن دوائی انہوں نے ہمیں 9 مہینے کی دی تھی. جی. اور مرض کیا تھا کینسر اور کیا اسٹیج تھا؟ اسٹیج آخری تھا سمجھ لیں. بایوسی ہم نے کرا لی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ بایوسی غلط کرائی، لیکن پھر بھی غازی بابا کے صدقے میں کوشش انشاءاللہ آپ کے والد صاحب. اور اب کیسی کنڈیشن ہے؟ اب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ڈاکٹروں نے تو ہمیں جواب دے دیا تھا، اچھا. بولا یہ چند مہینوں کے مہمان ہیں. جی. لیکن ہمیں کسی نے بتایا، پھر ہم ادھر غازی بابا کے ادھر بھائی جان کے پاس لے کے آئے. ماشاءاللہ والد صاحب کو 4 سال ہو گئے. اچھا. ماشاءاللہ اب بہت بہتر ہیں؟ بہت بہتر ہے ماشاءاللہ، بہت بہتر ہے. اور آپ کہاں سے ہیں؟ میرپور خاص سے. میرپور خاص سے آپ یہاں غازی بابا آئے دوائی غازی لینے؟ بابا ہے. صحیح. اب جو نا میرے بھائی کو جیسے ڈاکٹروں نے کینسر کا کہا تو میں ان کو بھی لے کے آیا ہوں. جی جی جی. جی ابھی آپ بھائی کو لے کے آئے؟ بھائی کو لے کے آیا ہوں. والد صاحب اب بہتر ہو؟ والد صاحب ماشاءاللہ بہتر ہیں، 4 سال ہو گئے. جی. کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ گلگت سے. گلگت سے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مسکین میرا نام. اچھا. اور آپ کو کیا مرض تھا؟ 2010 میں بیمار ہوا تھا، گردے خراب ہو گئے تھے. میں ان کا بڑا بیٹا ہوں. جی جی. بیسکلی یہ ابو کی جو ہسٹری ہے تھوڑی سی اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ ناردرن ایریا گلگت بلتستان سے بلانگ کرتے ہیں. جی جی. تو ان کے پرابلم آئی تھی وہاں پر، ان کے گردے خراب تھے. خیر وہ تو یہاں شہر میں آنے کے بعد پتہ چلا، وہاں تو ویسے دوائیں کھاتے رہے ہیں یہ. تو یہ تقریباً 14-15 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. تو یہاں پر یہ اسلام آباد آئے پہلے. اسلام آباد میں وہاں پمس میں ان کا وہاں پر ڈائگنوز ہوا. تو ان کے دونوں کڈنی میں مسئلہ آیا تھا. تو پھر وہاں سے پھر یہاں پر ہم کراچی ان کو لے کر آئے ہیں. کراچی میں یہ مختلف ہاسپٹلز میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم دھکے کھاتے رہے ہیں. کبھی SIT میں گئے ہیں، کبھی یہ جو کڈنی سینٹر ہے، پھر مختلف ہاسپٹلز میں ہم لوگ گئے. تو آخر میں ہوا کیا کہ ان کا ڈائلیسس شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ڈائلیسس کس اسٹیج میں ہوتا ہے. تو ان کے کڈنی تقریباً جواب دے گئے تھے. تو پھر ہمیں کسی میرے دوست نے مجھے یہاں بھائی جان کا بتایا. تو یہ 14 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمیں یہاں پر آنا ہو گیا. پھر ہمیں راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھا دیا تھا. اور یہاں آ کر اس زمانے میں بھائی جان یہاں پر بیٹھتے تھے مزار میں، ہفتے میں 2 دن بیٹھتے تھے. اور اتنا رش ہوتا تھا. تو ہم لائن میں لگے اور کسی طریقے سے بھائی جان سے ملاقات ہو گئی. تو ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا. میں نے تمام رپورٹیں وغیرہ میں لے کر آیا تھا. پمس کی رپورٹ کی، وہاں پہ بائپسی کروائی تھی ان کے. اور پھر یہاں SIT میں بائپسی ہوئی تھی ان کی. وہ ساری الٹراساؤنڈ اور ٹیسٹ سارے رپورٹیں میں لے کر آیا تھا. بھائی جان نے اس کو اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں بڑا حوصلہ دیا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ابو ٹھیک ہو جائیں گے. میں کافی پریشان تھا. تو ڈائلیسس ہو رہا تھا ان کا، ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس ہوتا تھا. تو بھائی جان نے پھر کہا کہ یہ میں دوا دے رہا ہوں، باقی تمام دوا بند کر دیں. جو ایلوپیتھک دوا تھی وہ ساری ہم نے بند کر دی. وہ بھائی جان نے کہا کہ آپ نے یہ دوا دی ہمیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یوز کریں اور آپ 1 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ ٹیسٹ دوبارہ کرائیں. تو ہم نے یہ دوا سٹارٹ کی بھائی جان کی. اللہ پاک کا کرم ہوا. یہ تقریباً 1 مہینے تک انہوں نے دوا ریگولر کھائی ہے. اور 4 ٹائم بھائی جان نے ایڈوائز کیا تھا کہ کھانی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ٹیسٹ کروایا. تو ان کے جو کڈنی کے جو مسئلے تھے، یوریا اور کڈنی جو بہت بڑا ہوا تھا، وہ بالکل کم ہو گیا، پہلے سے قدرے کم ہو گیا. اور یہ ڈائلیسس سے باہر آ گئے. جو ڈائلیسس ہو رہا تھا SIT کے اندر، تو وہاں پر پھر ڈاکٹروں نے دیکھا ان کی رپورٹیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں. اور ہم نے تو یہ ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم وہاں مزار میں ہم گئے اور ہمیں یہ ہومیوپیتھک کی دوا یوز کر رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں بتایا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ان کے کڈنی بہتر ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے نا ڈائلیسس بند کر دیا. تو اس کے بعد پھر ہمیں انہی کے ساتھ ٹچ رہے ہیں. اور بھائی جان کے پاس ہم دوبارہ آئے. آنے کے بعد انہوں نے دیکھا، رپورٹیں دیکھی، بہت خوش ہو گئے وہ بھی. اور ابو پہلے سے بہتر ہو گئے. تو ہماری پریشانی کم ہو گئی. اور وہی دوا پھر بھائی جان نے کہا کہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے.
اور انہوں نے کنٹینیو دوا کو کنٹینیو رکھا اور ان کے کڈنیز بالکل نارمل ہو گئے. مطلب تقریباً 2-3 مہینے تک آئی تھنک 4-5 مہینے انہوں نے ریگولر تیز دوا کھائی تو یہ بالکل ان کے کڈنیز یوریا اور جو کریٹنین ہے وہ بالکل نارمل ہو گیا. اور بھائی جان نے پھر ہم نے یہاں وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ دوا اب کنٹینیو رکھنی ہے, کیونکہ ہم لوگ گلگت سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ ابو کو پھر گاؤں جانا پڑا. تو بھائی جان نے پورے 1 سال کی دوا دی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو ان کے جو کڈنی کا جو پرابلم تھا وہ اس جگہ پر ان کا سیٹل ڈاؤن ہو گیا, مگر انہوں نے کہا کہ دوا آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کچھ 1-2 سال کے بعد تقریباً ان کو یہ پرابلم رہی تھی, سینے میں جلن تھی. تو بھائی جان کے پاس ہم نے آ کر ان کو بتا دیا کہ ان کو جلن ہے سینے میں. تو بھائی جان نے کچھ ٹیسٹ کہا کہ آپ ان کا جو ہے نا ہیپیٹائٹس سی کا آپ ٹیسٹ کروائیں. تو جب ہیپیٹائٹس سی کا میں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو آیا. اب ایک نیا چیلنج آیا, بڑی پریشانی. اور یہ ہیپیٹائٹس سی یعنی کالا یرقان بہت خطرناک بیماری ہے. لوگ اس پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, باہر ملک جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں دھکے کھاتے ہیں, مگر ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہوتا ہے. کبھی کسی کا ہو گیا تو ہو گیا. مگر ہم لوگ ایک متوسط گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ اتنا افورڈ کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی. جب بھائی جان کے پاس ہم آئے ہیں تو بھائی جان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ان کو دوا دے دیتا ہوں. اور انہوں نے دوا سٹارٹ کروائی اور انہوں نے کہا کہ یہ دوا انہوں نے ریگولر کھانی ہے, بیچ میں کوئی گیپ نہیں کرنا ہے. تو ان کی ہدایت پر ہم نے عمل کیا ہے. یہ 14 سال ہو گئے ہیں بھائی جان, 14 سال سے ہم ان کی دوا ریگولر استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ جو ہیپیٹائٹس سی کا مسئلہ تھا, جس دن بھائی جان نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے, یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے, جو پرہیز بتایا, اور انہوں نے جو نماز کی پابندی اور یہ پڑھ کے دم کرنے والی چیزیں, دم کر کے آپ نے پینا, یہ جو ہدایت ہیں, یہ میرے ابو نے بڑی سختی کے ساتھ ان کی بات پر عمل کیا. کیوں؟ ہمیں یہ ٹرسٹ ہو گیا, ہمیں ایک یقین آ گیا تھا, کیونکہ آلریڈی یہ کڈنی کے پیشنٹ تھے, وہاں سے یہ ٹھیک ہو گئے تھے. اور اب ہمیں ان کا مکمل یقین تھا. اور انہوں نے جو ہیپیٹائٹس سی کی دوا دی اور یہ تقریباً 2 سال تک انہوں نے کنٹینیو کھائی ہے. اس کے بعد ہم نے جو ٹیسٹ کروایا دوبارہ, تو PCR ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے, کافی مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ جو ٹیسٹ کروایا پہلے اس میں جو ہے نا ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا وائرس. تو جب انہوں کی دوا کھائی ہے 2 سال کے بعد, 2 سال کے بعد دوا کھانے کے بعد ان کا جو ہے نا وہ وائرس ختم ہو گیا, وائرس نہ ڈیٹیکٹ آیا. تو یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے جو کہ ہم نے تقریباً 14 سال سے یہ بھائی جان کے ساتھ ہم منسلک رہے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے, پہلے تو رب کی وہ ہے مہربانی ہے, اللہ پاک کی مہربانی ہے. اس کے بعد یہ عبداللہ شاہ غازی بابا کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اس کے بعد یہ بھائی جان ہمارے لیے ایک ایسے وسیلہ بن گئے اور ہمیں فری آف کاسٹ اتنی دوا ہم نے استعمال کی ہے. اور کبھی ہم سے 1 روپیہ انہوں نے نہیں لیا, اور فری آف کاسٹ انہوں نے اور ایک اتھینٹک اور پراپر علاج کیا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے ابو, ہماری امی, سب گھر والے سارے ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں مطلب اتنی بڑی پریشانی سے اللہ کے بعد ان کی مہربانی ہے جو ہمارے والد صاحب ٹھیک ہو گئے. تو یہ تو بہت سارے لوگ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میرے والد صاحب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, گاؤں میں لوگوں کے اندر یہ مائنڈ بنا ہوا تھا کہ ان کا بچنا مشکل ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے وہاں تک نوز باللہ کچھ اور بتا دیا کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے, یہاں تک بھی افواہ پھیلی تھی. مگر یقین مانے, جب میرے والد ٹھیک ہو کر گئے ہیں نا, تو اس کے بعد یہاں اس جگہ پر بھائی جان کے پاس تقریباً اب تک کوئی سینکڑوں لوگ آئے ہوں گے جو یہاں سے صحت یاب ہو کے چلے گئے ہیں, جو کہ میں نے ریکمینڈ کیا. اور یہ کیونکہ زندہ مثال ہے. بالکل. اور ان کی ہسٹری ان کو پتا تھا. یہ بیمار ہو کر یہ کراچی آئے تھے اور یہ دربار میں آئے ہیں, اور یہاں سے یہ ٹریٹمنٹ انہوں نے کر کے یہ کامیاب ہو گئے, علاج جو ہے وہ ان کا مکمل ہو گیا ہے. تو اتنے پیشنٹ یہاں پر آئے ہیں مختلف امراض کے. میرے علاقے کے, میرے گاؤں کے اتنے لوگوں کو میں نے یہاں بھیجا. اور اس کے علاوہ میرے حلقے احباب میں جہاں میرے دوست یار ہیں, جہاں میں جاب کرتا ہوں, یہاں کے کتنے لوگ بیچارے پریشانی میں دھکے کھا رہے تھے, ان کو میں نے یہاں بھیجا. اور الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہیں, وہ بھی دعائیں دیتے ہیں. تو ایک ذریعہ ہے ان کی بڑی, اللہ تعالیٰ نے ان کے حال میں بہت بڑی شفا رکھی. نو ڈاؤٹ I appreciate always I appreciate یہ بھائی جان کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, کیونکہ یہ ایک اچھے انسان ہیں اور قابل تعریف ہیں یہ.
یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے, یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا, دس از پریکٹیکل. جی جی بالکل بالکل, جزاک اللہ. بس میری بیوی صاحبزادی ہیں گی, ان کو بیماری ہے گی, ان کے دماغ میں جو ہے وہ فٹس کا مسئلہ ہے, یا ان کو فٹس ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں پانی کی تھیلی ہے. اچھا, جس کی وجہ سے ان کو فٹس ہوا کرتے تھے. میں نے تقریباً MRIs کروائے ہیں, بھائی جان کے کہنے پہ بھی کروایا, تو ماشاء اللہ اس میں بہت امپرومنٹ آئی ہے کہ یار وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, مسلسل تھیلی سکڑتی جا رہی ہے. وہ بھائی جان سے میرا علاج کرتے ہیں, تقریباً 3 سال سے میں علاج کروا رہا ہوں, اور الحمدللہ میری بیٹی کو بہت شفا ہے. اچھا. ان سے بات بھی کری تھی کہ ہدیہ بھائی جان نے مجھے سختی سے منع کر دیا, بس اتنا کہا کہ دربار میں حاضری دو, غازی بابا کے دربار میں حاضری دو, باجرہ ڈالو اور خالی ہاتھ نہیں جانا, پھول لے کے جانا. اور آپ کہاں سے آتے ہیں؟ میں فیڈرل بھی ایریا بلاک 16 سراب روڈ کی طرف سے آتا کراچی. ہوں. جی کراچی. جی, آپ نے لانا ہے دیکھبھال کی, آپ کے اوپر دن کی سہولت ہے. غازی بابا کے پارکنگ ایریا میں لائیے گا, ان کو وہیں بٹھائیے گا, اوپر لے کے زحمت دیجیے گا. ان کی طرف سے ایک جوڑی جنگلی کبوتر آزاد کرنا ہے, اتنا تو کر لیں گے آپ, جان کا سب کم کرنا ہے. صحیح ہے. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ زبیر ریاض بھائی. کمر میں ہاتھ لگائیں, کس درد ہے آپ کے؟ اس جگہ درد ہے, کافی عرصے سے ہے. ابو درد ہے, غائب ہو گیا. آپ کی نس چھپی ہوئی تھی, یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا تھا تم سے, وہ نکل گئی ہے. اور آپ کہیں سے گرے ہیں یا وزن اٹھایا آپ نے, اور وہ گرے ہیں نا, وہ L4 کے نیچے آئی ہوئی تھی, اور یہ بڑھتا جاتا یہاں تک کہ یہ سائڈ آپ کی معذور ہو جاتی. اس کو کرنے کا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ تو 5-5 لاکھ کا آپریشن بتاتے ہیں. آپ آئیں سفی دربار غازی بابا, یہ ان کی دعا اور جوتیوں کا سبب ہے. کچھ بھی نہیں, اچھے ہو گئے. رہی بات 10-15 سیکنڈ ہوئے ہیں ابھی. نعرہ حیدری یا علی, سب کا آ جائیں اوپر. وہ دیکھا تم نے, جاؤ بھی پینے, یاد رکھنا. ہاں, these are one of the marvels of Safi Sultan Abdullah Shah Ghazi, and they have witnessed countless since the last 25 years. آپ خود گواہیں, یہاں تک نہیں جا رہا تھا نا, اب زیادہ اوپر جا رہا ہے, سکون سے پھر نیچے کریں اسے, اب خود سے اوپر کریں آپ. زبردست. پہلے ریزسٹنس سے ہو رہا تھا نا, ہیڈ اوور ہائٹ تھی, دیکھو ہیڈ سے اوپر جا رہا ہے. آئیے سامنے آئیے. میری والدہ کے ساتھ مسئلہ ہونے کینسر کا ہوا, تو الحمدللہ ہم نے یہاں سے علاج کروایا, اور میرے کافی ریلیٹیو نے ماشاء اللہ یہاں سے علاج کروایا ہے, جو اب بہتر ہے. اور الحمدللہ 3 مہینے ہو گئے, میری والدہ بھی ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے کافی بہتر ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ ان دوائی فری آف کاسٹ دی جاتی ہے, حالانکہ دوائی بڑی مہنگی ہے, لیکن 1 روپیہ نہیں لیا جاتا. اس کے بدلے میں صرف ہمیں بس دربار کی حاضری اور غریبوں کی مدد اور عبادت کرنے کی. ماشاء اللہ کافی وہ کھا پی رہی ہیں, ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے کافی بہتر ہے. اور کیا مرض کیا ہے ایکچولی انہیں کینسر تھا. کینسر تک. تو ابھی کتنے عرصے سے یہاں علاج چل رہا ہے؟ یہاں پر یہ 3 مہینے پورے ہو گئے, اور ماشاء اللہ 4تھا مہینہ لگ گیا ہے, اور امید ہے کہ اللہ پاک بہت ہی جلد شفا دے دے گا انہیں انشاءاللہ. یہاں پہ علاج چالو ہے, اب دیکھیں. میں یہاں پر اپنے بھائی کے لیے آیا تھا, ہماری جو ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہمیں یہاں کا بتایا تھا. تقریباً 8-10 سال پہلے انہوں نے اپنی بھانجی کا یہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا تھا, تو انہوں نے ہمیں پرسوں ہی بتایا کہ آپ مطلب جو ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے, تو انہوں نے بھی صحیح رسپانس نہیں دیا ہمیں نا. تو اب آج آئے ہیں الحمدللہ, اب تو بہت سکون مل رہا ہے ان کو یہاں ویسے بھی آ کے. اور مطلب ہمارا نمبر 15 تھا, اور قدرتی طور پر انہوں نے پہلے نمبر کو دیکھ لیا. تو یہ میڈیکل جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو ہمارے گھر والے بھی تھوڑا سا شوق ہوئے کہ 15واں نمبر تھا اور آج پہلی دفعہ ہم دیکھ لی. تو یہ تھوڑا سا ماشاء اللہ سرپرائزنگ ہے ہمارے لیے. باقی اللہ سے امید ہے, دیکھتے کیا. میرے بچوں کے 8 سال سے اولاد نہیں تھی, میں سب جگہ گئی, کہیں سے عبداللہ شاہ غازی کے یہاں پر آئی, بھاجن کے پاس آئی. الحمدللہ ایک بچے کی اولاد ہے, اللہ پاک تینوں کو اور دے گا. یہاں کی دوائی کھائی ہے انہوں نے, اور بہت فائدہ ہوا ہے میرے بیٹوں کو. میرے گھر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, بھاجن نے مجھے اتنا دیا, سب کرا, اور اللہ کا شکر ہے ایک بیٹے کی اولاد ہونے کا ہے. 15-20 دنوں کے ہم آیا ہوا ہے بلوچستان بیلا سے, اور کسی نے ہمارے کو بولا ہے تو عبداللہ شاہ غازی علاج مفت کر رہے ہیں, اور
कोई पैसे वैसे कोई नहीं है। और ऐसे हमारे को कोई बंदा मिला, वो हमारे को ले आया इधर अब्दुल्ला शाह गाजी पे, और वो बोलता है मेरे सब कुछ जो है मुफ्त इलाज हुआ है और मेरा फ़ायदा भी हो गया। अच्छा, और कोई पैसे या कोई रियासत और कोई कुछ चीज़ एक रुपए का भी नहीं लेता है, ऐसे मुफ्त इलाज हो रहा है और माशाल्लाह अच्छा है। और सबसे बात ये बड़ा है जो इज़्ज़त और एहतराम हर चीज़ कोई सब कुछ को एक जैसे समझ के मिलते हैं।